کوشش کرو دعوت اسلام کا اجتماع شکرگڑھ ہوتا ہے جمعرات والے دن، تھوڑی ہمت کر کے جایا کرو یار، گڈی لے جایا کرو، گڈی کا کرایہ مرکز دینا، دعوت اسلامی دے گی انشاءاللہ، لیکن کم ساڑا فائدہ ہو جائے، ساڑے بچوں کا فائدہ ہو جائے، اپنے بچوں کو بھیجا کرو، اپنے دوستوں نال لے جایا کرو۔ ہر ہفتے دی رات اگر تہاڈے کول کوئی چینل آندا ہے، تسی گھر سے اگر کوئی ٹی وی لایا ہے، کوئی چینل لایا ہے، ہر ہفتے دی رات نو وہ مرد کلندر جنہاں دے صدقے 200 ملکاں 'چ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، ہر ہفتے دی رات وہ لائیو آندے نے، لائیو تشریف لاندے نے۔ ماشاءاللہ کہ بلا بہت پیارے انداز کے اندر ہماری اصلاح فرما رہے تھے۔ اب ہم آخری خصوصی خطاب کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے میں آپ سے ذرا عرض کرتا ہوں سرکار کی محفل میں تشریف لائی ہیں، یہ سارا بھائی آگے آ جائیں، بچوں کے درمیان میں بیٹھے جائیں، ارد گرد والے تمام احباب ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے محفل کے اندر مل جل کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ سننے کا بھی مزہ آئے گا اور کچھ سیکھ کر بھی جائیں گے۔ ہم نے خصوصی خطاب کے لیے دعوت دی محترم کو ناروال سے، وہ اتنی دور سے ہمارے پاس تشریف لے ہیں، آپ ذرا قریب آ جائیں گے، انشاءاللہ ایک محفل کا رخ بن جائے گا۔ ذرا پرزور ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، جب تک نبی کی ناموس پر ہم پہرا نہ دیں ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک نبی کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر نہ آ جائے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے محبوب نہ جانو اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان سے بڑھ کر۔ اگر تمہاری جان سامنے آئے اپنی جان سے محبت نہیں کرنی، جان سے بڑھ کر کملی والے سے محبت کرنی ہے۔ اگر تمہارے مال سامنے آئے، یہ دنیا کی دولت، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ بنگلے سامنے آئے تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں، ذرا میں ان کی خواہش ذہن میں رکھ لوں، وہ بڑی کوٹھی ہے میرے پاس مربع زمین ہے، میں بادشاہ ہوں۔ نا جب زمین آ جائے ساتھ مصطفیٰ کی بات ہو تو پھر محبت مصطفیٰ سے کرنی ہے، اور جب اپنی جان آ جائے، اپنی آل اولاد بھی آ جائے پھر بھی محبت مصطفیٰ سے کرنی ہے۔ جب یہ سنا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یا رسول اللہ میری جان زیادہ عزیز ہے، بقیہ سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر نہ بھائی نہ عمر، تیرا ایمان کامل نہیں، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ بندہ محبت مصطفیٰ سے کرے، بندہ محبت کرے اس مدینے والے سے کرے۔ یہ محبت ہی ایسی ہے، رسول اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ محبت ایسی ہے اگر ہمارے سینے کو چیر دیا جائے تو پھر بھی محبت نہیں نکل سکتی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، صحابی رسول کو گرفتار کر لیا۔ اب ذرا واقعہ سنیے گا، صحابی رسول ہیں، مسیلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا، جیل کے اندر لے آئے اور کہنے لگا کیا اے حبیب بن زید میں تجھے کہہ رہا ہوں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید عرض کرتے ہیں کہ کون سی بات ہے، کیڑی تیڑی گل ہے جڑی میں مننی ہے؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا تو نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہے کہ میں مسیلمہ کذاب کو نبی مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حبیب بن زید کہنے لگے نہیں، مجھے بازو کٹانا منظور ہے، مصطفیٰ کو چھوڑنا منظور نہیں ہے، ہاتھ کٹوانا منظور ہے، مدینے والے کا در چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ حبیب بن زید نے کہا اے مسیلمہ بن کذاب تو میرے
ہاتھ کٹوا دے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آخری نبی مدینے والا ہے، آخری نبی مدینے والا ہے۔ مسیلمہ کذاب بڑا بدتمیز اور بے غیرت انسان تھا، وہ کہنے لگا اے حبیب بن زید، اگر تو نے مجھے نبی نہ مانا تو تیری ٹانگیں کٹوا دوں گا۔ آپ نے کہا تم میری ٹانگیں کٹوا دے، میری زبان پر یہی جاری ہوگا، ہوا خاتم النبیین لا نبی بعد، وہ آخری نبی ہے، وہ مدینے والا مصطفیٰ، وہ سونا مکھڑے والا آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ مسیلمہ کذاب طیش میں آ گیا، بڑے غصے کے ساتھ بولنے لگا، کلام کرنے لگا۔ حبیب بن زید نے کہا کیا کر لے گا، میری گردن اتار دے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں، گردن نہیں اتاروں گا، تیری چمڑی اتاروں گا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو صحابی رسول پیچھے نہیں ہٹے، رسول اللہ کی محبت کم نہیں ہوئی، کہا تو میری چمڑی اتار، میرے ہر خون کے قطرے سے یہی نکلے گا، آخری نبی مدینے والا ہے۔ فرمایا میرے ہر خون کے قطرے سے یہی نکلے گا، آخری نبی مدینے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کو لیے آج ہمارے علماء دین نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری محافل میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو محبت مصطفیٰ کم ہو گئی ہے، ہم نے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، نہ دنیا سے محبت کرنی، نہ اس کے رہنے والوں سے محبت کرنی۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن مدینے والے کی محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ بلا استاد محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا محمد رضوان رضا چشتی المدنی، جنریٹر چل جاتا ہے، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی بات کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت عزیزوں بڑی ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا اور آپ کا جو نظریہ اور جو نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے محبت صرف مصطفیٰ سے کرنی ہے۔ نبی کریم کی جو محبت ہے یہ دلیری لاتی ہے۔ دنیا کے اندر رہتی ہے نا تو ہمیں چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت ایسی ہوتی ہے کسی کام کی بنا پر، کوئی نہ کوئی غرض آ جاتی ہے اس محبت کے اندر، کوئی نہ کوئی غرض اور کوئی نہ کوئی مطلب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی محبت کے مقابلے میں میں اور آپ اپنی ماں کی محبت کو دیکھیں گے نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ماں اپنے لال سے محبت کسی غرض کی بنا پر کرتی ہے، نہیں، ہم کہیں گے ماں اگر پتر سے محبت کر رہی ہے نا وہ بے لوث محبت کر رہی ہے۔ کون سی محبت کرتی ہے؟ بے لوث۔ ماں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ماں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا محبت کا، ماں بے لوث محبت کرتی ہے۔ لیکن دنیا والے کسی غرض سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا دنیا والوں کی محبت کم پڑ جاتی ہے، لیکن ماں کی محبت اعلیٰ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بے لوث ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں کی محبت رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، ماں کی محبت کم پڑ جائے گی، کملی والے کی محبت پھر بھی بے لوث ہوگی، کملی والے کی محبت اس سے زیادہ بے لوث ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو دعا قبول ہونی تھی، مقبول دعا۔ ہر دعا ایک نبی کی ایسی تھی کہ جو مقبول ہے، ہر نبی نے دعا مانگی، کسی نے اپنی ذات کے لیے، کسی نے اپنی اولاد فلاں کے لیے دعا مانگی، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے وہ دعا نہیں مانگی، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ نے پھر بھی دعا نہیں مانگی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں دعا نہیں مانگی، کس نے رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ اتنی محبت فرمانے والا ہمارا نبی ہے تو ہم پھر بھی نبی کی محبت سے دور ہو جائیں؟ ہم یہ نعرے لگانے محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کی دین پر عمل کرنا محبت ہے، نبی کی شریعت پر عمل کرنا رسول اللہ کی محبت ہے۔ تو لہٰذا یہی امید رکھتا ہوں آج کی بزم سے کہ میں بھی انشاءاللہ بے لوث محبت کروں گا اور بے انتہا نبی کریم علیہ السلام سے محبت کروں گا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں جناب رضوان رضا چشتی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جارے لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار دے نال ایک دو بار درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك آپ بھی بیٹھ جائیں، ایک جگہ کیمرہ سیٹ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ السلام عليك يا چلنا پھرنا ذرا بند کر دیجئے گا، آپ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، یہ سامنے جو بزرگ ہیں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ آج کی اس وزم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ثواب عطا فرمائے گا، کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج کا جو خصوصی دن تھا وہ سیدی و مرشدی کی والدہ مرحومہ کے عرس پاک کا دن بھی تھا، تو آج کہ اس بزم میں مالک و مولا جو جزا عطا فرمائے، میں نبی کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ان کی نظر کرتا ہوں۔ آپ ایک بار محبت اور پیار سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس درود و سلام دا نذرانہ حاصل کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام سناخنان شیری لسان اور جتنے بھی بزرگ دوست بچے تشریف فرماؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ تو سا بیانات سماعت فرمائے، نعتاں تو سا سنیاں نے، اگر عمل ہو جائے تو ایک ہی گل بندے نو پار لگا چھڑ دی۔ ٹائم کافی زیادہ ہو چکے ہے اور میں یہ چیز چاہنا سا کہ دعا ہو جائے، البتہ چونکہ میزبانہ دی محبت ہے اور میرے تو قبل ساڑھے بزرگ مولانا عبدالستار اتاری صاحب بڑے احسن انداز دے نال گفتگو فرما رہے سن، چونکہ میں انہاں دا رفیق سفر بھی ہیں، انہاں نال مل کے آئے ہیں بے، تو چند لمحے آپ احباب دی سما خراشی دا سبب ضرور بنا گا۔ یہ دور بڑا فاسٹ دور جا رہے ہیں، جدید دور جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب الفتن دے اندر، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بندے سویر نو مسلمان ہو بن گے تے شام نو کافر۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شام نو مسلمان ہو بن گے تے سویر نو کافر۔ اے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا، حضور نے فرمایا میں تو اڈے سراں تے فتنیاں دی بارش دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے۔ صاحب بہار شریعت جتھے قیامت دیاں علامتاں نو ذکر فرمایا، اتھے آپ نے موٹیاں موٹیاں جڑیاں علامتاں ذکر کیتیاں نے نا، انہاں چو ایک علامت بھی یہ قیامت دی کہ لوگ اپنے وڈیاں نو پونکن گے، انہاں نو برا بلا آکھن گے۔ یہ تو مراد عموم ہے، یعنی اپنا وڈا بھرا بھی ہو سکتا ہے، اپنا باپ بھی ہو سکتا ہے، اپنا چاچا تایا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث کی شرح اندر شارحین نے جڑی چیز بیان کیتی ہے نا، وہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام دے بزرگ اور انہاں دے گریباناں نو پھرنا
یہ بھی قیامت دی ایک علامت ہے۔ اج اسی دیکھو کہ کٹیا تو کٹیا بندہ کہ جنہوں شاید کار دوسری دفعہ سالن بھی نہ لبے، وہ ابو بکر صدیق دے گریبان نو ہاتھ پا رہے ہیں، وہ فاروق اعظم دے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں، وہ عثمان پاک دے خلاف بول رہے ہیں، اور مولا علی دے خلاف بول رہے ہیں۔ ماہ صفر المظفر دی 28 تاریخ نو حضرت امام حسن مجتبی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے وڈے پتر، آپ دا یوم وصال ہے۔ تسی اج تک یہ فتنہ سنے، اس فتنے نو آیا اجے پونے 2 مہینے ہوئے، اور پنڈی دے وچوں یہ فتنہ نکلے جی اسی ادا جناب دفاع نہ کریے اور انہاں لوکاں دے پیچھے نہ بئیے تو انہاں بزمہ چ آون دا ساڈا کی مقصد ہے، تہاڈا انہاں بزمہ نو سجاون دا کی مقصد ہے۔ یاد رکھو، نہ میرے ابے نو کوئی فکر ہے، نہ تہاڈے ابے نو کوئی ٹینشن ہے۔ انہاں دے سالانہ ختم دواؤ تے پاویں نہ دواؤ، انہاں نو کوئی فکر نہیں، نہ انہاں نو کوئی ٹینشن ہے۔ البتہ جڑے اسلام دے بزرگ نے جنہاں دی محبت اللہ رسول نے ساڈے تے لازم قرار دیتی ہے، انہاں دا ذکر اور انہاں دا پیار ضروری ہے۔ تے پونے 2 مہینے یا 2 مہینے دے لگ بھگ ایک نواں فتنہ اٹھے ہے، بزرگ بیٹھے ہو پہلی دفعہ شاید کہ تساں یہ گل سنو، وہ فتنہ یہ اٹھی ہے کہ لوگ امام حسن پاک نو سید ہی نہیں مان رہے، یعنی لوگ آندے امام حسن سید ہی نہیں ہیں، اور ایک پنڈی دی اندرو فتنہ اٹھے ہے۔ امام حسن پاک دا قصور کی ہے، انہاں حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کیتی ہے، اور پنڈیوں فتنہ کی میں اٹھے ہے کہ جو سارا کچھ پلیٹ میں رکھ کر معاویہ کو دے دے، ہم اسے سید نہیں مانتے جی، یعنی امام حسن پاک نو لوگ سید ہی نہیں مان رہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور کئی بے وقوف انہاں دے پیچھے بھی لگے، انہاں دے منن والے بھی ہے۔ میں جس علاقے والوں آیا نا، ساڑھے قریب ہی ایک جانیا پہچانیا آستان ہے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا۔ آپ اکثر فرماندے ہوندے سن بیلیو پگ پھٹ جائے تے نویں لے لیا جائے، کپڑے پھٹ جان تے نویں لے لیا جائے، دستار پھٹ جائے تے نویں لے لیا جائے، جتی ٹوٹ جائے تے نویں لے لیا جائے، پر عقیدہ وہی رکھیا جائے جرا 14 صدیاں پہلے چلدا آ رہے ہیں۔ اس عقیدے اندر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اصلی نسلی حقیقی سنی دی پہچانے ہے کہ او ابو بکر صدیق دی صداقت نو بھی سلام کر دے، او عمر فاروق دی عدالت نو بھی سلام کر دے، او عثمان غنی دی سخاوت نو بھی سلام کر دے، او مولا علی دی شجاعت نو بھی سلام کر دے، او امام حسن دی سیادت نو بھی سلام کر دے، او امام حسین دی شہادت نو بھی سلام کر دے، او ابو ذر غفاری دے زہد نو بھی سلام کر دے، او سلمان فارسی دے ایثار نو بھی سلام کر دے۔ ہووے سنی تے اینا جملیاں چے نہ بولے تے دکھ ہوئے گا۔ اصلی اور نسلی سنی دی پہچان ہے، سنی زہرہ پاک دی طہارت نو بھی سلام کر دے، عائشہ پاک دی فقاہت نو بھی سلام کر دے۔ سنی مصطفیٰ دی ہر نسبت دی حیا کر دے، اور اسی جنہ بزرگاں نو مننے آنا، جنہ ساڑی تربیت کیتی ہے، او پتہ کی فرماندے نے؟ او فرماندے نے مدینے دے کتے نو کتا نہیں آکھنا، سگ، بلکہ سگ بھی نہیں، سگے محترم۔ کی لفظ بولنا ہے؟ سگے محترم۔ ایدی نسبت مدینے دے تاجدار دے نال ہے۔ ہن سچی دسے جے جے کتے دی نسبت مدینے دے نال ہو جائے تے بھئی وہ تے سگے محترم، تے جے بندے دی نسبت آمینہ دے لال دے نال ہو جائے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہو، اجے 11 والا ٹائم ہوا ہے۔ کیڑا ٹائم ہوا ہے؟ 11 اوے ہوں نہیں تے 11 والا ہویا صاحبو، اجے تے 11 والا ہویا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اجے تے 11 والا ہویا ہے، تے سلوک 11 والا نہیں ہونا چاہیے دا۔ جیندہ جاگدہ بندہ ایک دفعہ جو کہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جب بھی کہیں رہ گئے ہو،
ایک دفعہ پھر بندے ذرا ہاتھ چوکے بولے ذرا سبحان اللہ۔ احباب دی وقار بڑی توجہ چاہنا، اصلی اور نصری سنی دی پہچان ہے کہ او مصطفیٰ دی ہر نسبت دی حیا کرے گا۔ اچھا گل سنو، سارے احباب جتنے ہو ہر ایک دا حلقہ ارادت ہوں دے، میں بھی کسی دا پٹا اپنے گل وچ پا کے بیٹھا، اے نقش بندی ٹوپی پا کے بیٹھے نے، اے بھی کسی دا پٹا اپنے گل وچ پا کے بیٹھے نے، دوسری جتنے بندے ہو حلقہ ارادت آلے ہو۔ بندہ پیر دا مرید کیوں ہوں ہے؟ کس وجہ تو ہوں ہے؟ اس وجہ جو کہ تزکیہ نفس ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اعمال دی اصلاح ہو جائے، عقیدے دی اصلاح ہو جائے، اور اس اصلاح ہوتے بندہ چلے تے اللہ اس ولی کامل دی برکت دینا جنت عطا فرما دے۔ اسی وجہ تو بندہ بیعت کردہ نا بھائی، ورنہ پیران دی بیعت کا دے آستے ہوں دی ہے بھئی، یہ ہوئی وجہ نا پیر دی بیعت کرن دی کہ پیر دے ہاتھ دواں گا تے رب میں نو جنت دے چھڑے گا۔ ایسا نکر تو لے کے ایسا نکر تک جنہیں بندے بیٹھے ہو صاحب شعور ہو چند نو کٹ کے اب مہربانی کرے ہاتھ بنی کھلوتا ذرا توجہ کرنی ذرا، پیر دے ہاتھ اس وجہ تو دے دینا کہ اے دے ہاتھ دین دی برکت نال اللہ میں نو جنت دے گا، میری اصلاح ہو جائے گی، اللہ میں نو جنت دے گا۔ تو میں تینوں پوچھنا چاہنا کہ بھئی آج اگر کوئی بندہ کسے پیر دے ہاتھ دے اس وجہ تو دین دے کہ بھئی اللہ میں نو جنت دے گا، تے سچی رسی ہونا دے متعلق کی خیال ہے جنہ ہاتھ ہی مصطفیٰ دے ہاتھاں جو دیتے ہوئے ایتھے ماں کیوں مر دیئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی دے نعرے ہوتے ہوئے انہ ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھاں جو دیتے ہوئے، اور ساڑی عوام نو گمراہ کیتا جا رہے آیات طیبات نو پڑھ کے۔ میں برکت آستے اس بزم پاک دے اندر چند چیزاں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی نا، اللہ فرمانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ادا معنی مفہوم خلاصہ یہ ہے، اللہ فرمانا میں اپنے مصطفیٰ دے گھر والے سارے انہوں پاک فرما چھٹے۔ اہل البیت لفظ اہل بولے ہیں، اہل اور آل مترادف نے، قریب نے۔ ساڑھے کئی بندے اس چیز تے برگلان دی کوشش کر دینا، ویکھو جی آل دی عظمت، ویکھو جی آل دا مقام، ویکھو جی آل دا مرتبہ، کہ جدو بندہ نماز پڑھتا تے نماز آل تے درود ہے، آل دا ذکر ہے، اصحاب دا ذکر ہی نہیں ہے۔ ذی شعور افراد بیٹھے ہو بری توجہ کرنا، قرآن پاک دے اندر آل دے 17 معنی بیان کی دے گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جرا قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ اس بندے دا بخت بلند فرما چھے۔ اہل بیت آل دا پہلا معنی ہوندہ لشکر، کی معنی ہے؟ لشکر، اے آل دا معنی، اے پہلا معنی جی آل دا لشکر۔ اس معنی ہوتے قرآن ہے، اللہ فرماندہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون۔ پوچھو علماء نے فرعون دی اولاد ہے، اور اوتر نہ کھاتا ہو دی اولاد ہی کوئی نہیں، ایتھے آل تو مراد لشکر ہے۔ قرآن اندر اسا فرعون دے لشکر نو غرق کیتا ہے، یعنی آل دا مانا لشکر بنے ہاں۔ ہونا جا ذرا نماز دے درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ یا اللہ مصطفیٰ دی ذات تے درود ہے، تے آل دا پہلا معنی کی سی بلا لشکر، تے معنی اے بنے گا یا اللہ مصطفیٰ دے لشکر چے درود ہے۔ اے اللہ میرے نبی دے
لشکر چ درود ہوئے ہن ذرا دسو اینا لوکاں نوں ڈنڈی نہ مارنا دسو ذرا مصطفیٰ دا لشکر کہڑا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے تینوں لشکر مصطفیٰ چ پہلے نمبر چ جڑا جنا نظر آئے گا انہوں ابو بکر صدیق آندے نے بولے ذرا سبحان اللہ لشکر مصطفیٰ اندر جڑا بندہ نظر آئے گا انہوں فاروق اعظم آندے نے لشکر مصطفیٰ جڑا بندہ نظر آئے گا انہوں عثمان غنی آندے نے لشکر مصطفیٰ جو نظر آئے گا انہوں مولا علی آندے نے تے دو نہ ہو رہے گا سنی ماں دا پتر انہاں نامہ تے بولے گا لشکر مصطفیٰ ایک نام خالد بن ولید دا ہوگا ایک نام معاویہ بن ابی سفیان دا ہوگا ہاں جی اے نہیں کام کرنا مہربانی اے پھول چلنا سٹے اللہ اپنو سلامت رکھے آل دا پہلا معنی لشکر کی معنی جی لشکر اچھا آل دا ایک اور معنی ہوندہ ہے آل دا ایک معنی ہے متبعین منن آلے کی معنی آل دا منن آلے پہلا معنی کی سی لشکر دوسرا معنی کی ہے منن آلے اے معنی بھی قرآن اندر ہے اللہ فرماندہ اللہ آل لوت اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین فرمایا سارے غرق ہو گئے بچے انہیں جنہ لوت نبی نو منے ہیں بچے کرے نے جنہ لوت نبی نو منے ہیں ایدہ مطلب ہویا آل دا مانا ہے مننا ہونا ذرا نماز علی درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تے مانا اے بندہ یا اللہ جنہ مصطفیٰ نو منے آئے انہ تے درود ہوئے میں بخاری تو لے کے مفتی احمد یار خان نعیمی تک پڑھ کے بیٹھا جنہیں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نو منے آئے انہیں ابو بکر صدیق آندے انہوں وہ چانگے کہ نہیں آنگے جی جنہیں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نو منے آئے انہوں زید آندے جنہیں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نو منے آئے انہوں سنیاں دا پیر آندے اور مولا علی ہے جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ نو منے آئے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے تے آل دا ایک معنی ہے مننا رہے جدو آل دا معنی مننا رہے ہے تے بندہ مومن جدو بھی نماز چو درود پڑھے گا جننے جننے نبی نو منے آئے گا او دے تو درود ہوئے گا کہ نہیں بھئی جننے جننے حضور نو منے اچھا لو شارٹ کٹ کریے ذرا آل دا پہلا معنی کسی بلا دوسرا معنی منن آ رہے تے تیسرا معنی ہوندہ ہے ذاتی چیزاں جڑیاں بندے دیاں ہونا انہوں بھی آل آکھیا جاندہ ہے ذاتی چیزاں انہوں بھی آل آکھیا جاندہ ہے مثلا اے چادر جڑی نے میری ذاتی ہے انہوں آل آکھ دے میں جڑا امامہ پا کے بیٹھا ہے پاگ میری ذاتی ہے میں جڑا سوٹ پا کے بیٹھا ہے میرا ذاتی ہے میری جیب میں جڑا موبائل ہے وہ میرا ذاتی ہے یعنی بندے دیاں جڑی ذاتی چیزاں ہوں دیاں نے نا انہوں نے بھی کیا کیا جاندہ ہے آل اے معنی بھی قرآن اندر ہے اللہ فرماندہ این یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ میلاد دی بزنگارے چے درو دیوار بھی قرآن سن گیا تے کل قیامت رہ دن گواہی دے گیا تو ساڑھے بزرگاں دا معمول سی جتھے گئے آج نبی جگہ تے جاندے تھے اتھے کلمہ شریف تے اللہ دا ذکر بلند آواز نال کر دے تاکہ وہ جگہ کل قیامت والے دن مومن ہوں دی گواہی دے
حضرت شمویل طلوت بادشاہ دی نشانی دس رہے نے بنی اسرائیل نو. فرمایا وہ دی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، وہ دے کو ایک تابوت ہوئے گا، صندوق ہوئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق توڑے آستے سکینہ ہے، توڑے رب دی طرف ہوا ہے. او کی ہو دے اندر وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ ہارون. آل دا مانا ذاتی چیزاں. اس صندوق موسیٰ نبی دیاں ذاتی چیزاں کیا ہے گا جی؟ موسیٰ نبی دیاں ذاتی چیزاں، ہارون نبی دیاں ذاتی چیزاں. پڑھ کے دیکھو مفسرین نو کیے اس صندوق موسیٰ نبی دا امامہ، ہارون نبی دا امامہ، موسیٰ نبی دے نالین، موسیٰ نبی دا عصا، موسیٰ نبی دا لباس، ذاتی چیزاں. ایدہ مطلب ہے آل دا مانا ہوں ذاتی چیزاں. آو ہم نماز علی درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. مانا اے بلے یا اللہ میرے نبی دیا ذاتی چیزاں تے درود ہوئے. کی مطلب ہے یا اللہ میرے نبی دے امامے تے بھی درود ہوئے. گوڑے تھلے کر کے پھر بولی ذرا سبحان اللہ. یا اللہ میرے نبی دی بصارت بھی درود ہے، یا اللہ میرے نبی دی سماعت بھی درود ہے. پھر اس امام نو سلام کریے جنہوں فارغ حق و باطلان دے قیامت دی دیوارہ تک ہر سنی دے محسن الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرمان نے جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا. نہیں پینڈ آ رہے ہو چاٹی چاٹی لسی پین آ رہے ہو تُسی ویسے کونڈا کونڈا دہی کھانا لے ہو بارڈر تے اوتے بیٹھے ہو تو ایڈی سونی مٹھی آواز جناب نہ بھائی. ایک باری ذرا کھولو تُسی ادو بولنا جب مولوی دا سارا پسینہ نکل جائے گا. ہلو تھوڑا لیا بات کرو ذرا. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا. محبت نال بولی اس عقیدت نال بولی کہ جا کے آنکھ لگے تو مدینے سے خارجات دیدار ہو جائے. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے. میں برا دی آواز کھولو ذرا مصطفیٰ جانے. اللہ سلامت رکھے کدی منہ دی بیماری نہ لگے جب سرکار دی ذات تے سلام پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آنکھو مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں اب آپ تو جو کرنا ذرا اے آل دے معنی بیان ہو رہے ہیں. آل دا پہلا معنی لشکر. کیا بات ہے بزرگو. آل دا دوسرا معنی منن آلے تے آل دا تیسرا معنی ذاتی چیزاں تے لو آل دا چوتھا معنی. آل دا ایک معنی ہوندہ ہے اولاد. کی معنی ہوندہ ہے اولاد. اے معنی بھی قرآن اندر ہے.
اولاد، یہ بھی قرآن اندر ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ فرمایا اللہ آدم نو چنے ہیں، اللہ نوح نو چنے ہیں، اللہ ابراہیم دی آل نو چنے ہیں۔ اتھے آل تو کی مراد ہے اولاد، اولاد ابراہیم نو چنے ہیں۔ ہن توجہ کا نظر آ، میں بڑی محنت کر کے ایتھوں تک گل پہنچائی، توجہ کا نظر آ۔ آل دا ایک معنی ہوندا اولاد، ہونا اجرا نماز علی درود وچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، معنی بندا ہے یا اللہ نبی دی اولاد تے درود ہوئے، یا اللہ نبی دی اولاد تے درود ہوئے۔ تے جدوں گل اولاد دی آئے ادھر ذہن صرف امام حسن تے حسین نہیں جانا چاہیے، میرے مصطفیٰ دیاں 7 اولاداں نے، کنیاں 7 اولاداں نے۔ اللہ نے 4 دیاں تے 3 پتر دیتے ہیں۔ وڈی بیٹی دا نام زینب ہے، چھوٹی بیٹی دا نام رقیہ، اس تو چھوٹی بیٹی دا نام آمینہ ہے، لقب ام کلثوم ہے، تے چوتھی حسنین دی اماں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہنہ۔ اے 4 دیاں نے تے 3 پتر، ایک دا نام ابراہیم، ایک دا نام عبداللہ، ایک دا نام قاسم۔ اللہ نے پتر بھی دیتے، اللہ نے دیاں بھی دیاں۔ ہن جدو بندہ نماز علیہ درود آکھے گا یا اللہ درود بھیجے، اوتھے مصطفیٰ دیاں 4 دیاں بھی ہون گیاں ہیں، حضور دے پتر بھی آن گے، تے میرے نبی پاک دی نسل چلی گئی امام حسن تے امام حسین تو، پھر اے بھی آن گے۔ تے علی پاک دے پتر نے 18، کنے وڈے پتر دا نام امام حسن ہے، سب تو زیادہ مصطفیٰ دے قرب وچ رہے۔ اور اے یو پتر آج لوگ کہہ رہے ہیں نا امام حسن سید نہیں، اے یو پتر جی دے متعلق میرے مصطفیٰ نے سید دا لفظ بولے ہے، سید دا لفظ بولے ہے۔ سیاسی تدی حدیث نہ ہوئے میں بجرے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پتر نو سجی ران تے بٹھا کے فرمایا سے ان بنی ھذا سید۔ دور اندیشی ویکھو میرے مصطفیٰ دی سرکار نو پتہ سی ایک وقت ہونا ہے کہ لوکاں اینو سید نہیں مننا، حسین نو تے من لین گے۔ حضور نے خاص کر اس پتر نو بٹھا کے فرمایا ان بنی ھذا سید، حسن تینوں کوئی مننے تے پاویں نہ مننے، میں نبیاں دا تاجدار کہہ رہے ہیں کہ حسن سید ہے، اے میرا پتر حسن سید ہے۔ اور گل یاد رکھیا جے، دیکھو آل دی جرے میں مانی بیان کیتے ہیں تو انہوں کو مزہ آیا کہ نہیں آیا جی؟ 70 ہزار دے کے تو شعر ہی صرف سنے نے، قرآن گھٹ ہی لبے گا سونے ہو۔ اے ادو ہی لبنا ہے جدو اپنے پترانو قرآن سکھاؤ گے، انہوں قرآن پڑھاؤ گے۔ اج ہر بندہ آندا جناب نظام ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں۔ میں آنا ہونا نظام ٹھیک کرن تو پہلے بھی چند چیزاں نے انہوں نے بھی ٹھیک کرو، وہ تسی ٹھیک کر دے نہیں، نظام کی میں ٹھیک ہونا دے۔ سب تو پہلی چیز ہے تعلیم، کی یہ بولو تعلیم، کیونکہ تعلیم نال ذہن بندہ ہے، ذہن نال بندہ بندہ ہے، بندے نال ماحول بندہ ہے، ماحول نال نظام بندہ ہے۔ انہوں پہلے بدلو۔ توجہ کرو سجنوں گل سمجھو، اے میرے ہاتھ دیاں 5 انگلاں، توجہ کرنا ذرا، اینو تعلیم سمجھ لے، اینو ذہن سمجھ لے، اینو بندہ سمجھ لے، اینو ماحول سمجھ لے، اینو نظام سمجھ لے۔ کی مطلب ہے؟ تعلیم نال ذہن بندہ ہے، ذہن نال بندہ بندہ ہے، بندے نال ماحول بندہ ہے،
ماحول نال نظام بندہ کی مطلب تعلیم اچھی ہوئے بولے بولے ادھر سبحان اللہ اوے تعلیم اچھی ہوئے ذہن اچھا بن گئے ذہن اچھا ہوئے تے بندہ اچھا بن گئے بندہ اچھا ہوئے تے ماحول اچھا بن گئے ماحول اچھا ہوئے تے نظام اچھا بن گئے اتفاق کر دے ہو اچھا سنو ادھر ماشاءاللہ چٹی داری والے بابے دعا دے رہے ہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے توجہ کرنا ذرا تے جے تعلیم ہی گندی ہوئے تے اگلا نتیجہ کی نکلے گا بلا پھر ذہن گندہ ہے ذہن گندہ ہوئے تے بندہ گندہ ہے تے جے بندہ ہی گندہ ہوئے ماحول گندہ ہے ماحول گندہ ہوئے تے نظام گندہ بند ہے ابو جہل دا نظام گندہ ہے ابو لہب دا نظام گندہ ہے امیہ تے عتبہ شیبہ دا نظام گندہ ہے کیونکہ ہونا دا ماحول گندہ ہے ماحول اس لئے گندہ ہے کہ بندے گندے نے بندے اس لئے گندے نے کہ ذہن گندے نے گندے ذہن اس وجہ تو نے کہ تعلیم گندی ہے پر جدو میرا مدینے دا تاجدار آیا بولی در سبحان اللہ جدو رسول اللہ دا سردار آیا جدو ختم نبوت دا تاجدار آیا میرے نبی نے اندیاں نظام نہیں بدلیا میرے مصطفیٰ نے اندیاں تعلیم بدلے انہاں دی تعلیم اور سی مصطفیٰ نے تعلیم قرآن دی لے آندے ہن جدو میرے نبی نے تعلیم بدل چھڑی تعلیم بدلی ذہن بدل گئے ذہن بدل گئے بندے بدل گئے بندے بدل گئے تے ماحول بدل گیا ماحول بدل گیا تے نظام بدل گیا او ہے ابو بکر او ہے عمر او ہے عثمان پر مصطفیٰ نے جدو تعلیم قرآن دی لے آگے تعلیم بدل چھڑی کوئی صداقت دا تاجدار بنے ہیں کوئی عدالت دا پہرےدار بنے ہیں کوئی سخاوت دا علمدار بنے ہیں کوئی شجاعت دا تاجدار بنے ہیں حضور نے تعلیم بدلی ہے کی بدلی مصطفیٰ نے تعلیم تے جے تسی چاندے ہو نا تو اڈی اولاد وی نیک بنے تو اڈی اولاد وی وفادار بنے تو اڈی اولاد صحاب اور آل نمنن آلی ہوئے تواڈی اولاد تو اڈا کہنا منے تے اپنی اس اولاد نو قرآن دی تعلیم دو اقبال میں تری مچل کے اندر فرماندے نے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو وہ معزز تھے زمانے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور نہ قرآن سینے نہ لا کے رکھے اسے آج زمانہ انہوں نے عزت دی نگاہ نہ دیکھ رہے ہیں آج اسی قرآن بھولی بیٹھے ہیں ساڑھے گھران چے قرآن کینی دیر ہوئی یہ قرآن کھولے ہیں ساڑھے گھران چے قرآن ہے نا کینی دیر ہوئی یہ قرآن کھولے ہیں پھر آندے اولاد کہنا نہیں مندی پھر آندے گھارے چھ برکت نہیں ہوندی فجر دے ویلے کریم نے فرما لوکاں دا رزق تقسیم ہوندا ہے سبحان اللہ 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 تے جس بندے نے سو رہنا انہوں کھا کر رزق لبنا ہے انہوں کی رزق لبنا ہے مر جانا ہے ہزارہ من مٹی دے تھلے چلے جانا ہے تے صحیح زندگی تے بعد شروع نہیں ہے جدو کسے کام نہیں ہونا قبر اندر صرف ایک تو ہونا سونے تے اس رب رسول دے نال دگا تے نانا کر خیر میں عرض پیا کرنا ہے قرآن سمجھ کدو آنا ہے جدو اپنے پترانوں قرآن دا عالم بناوانے
جدو اپنیاں دیاں نو قرآن پڑھاواں گے تے آو اج اس بزم دی اندر بھی نیت کر لیے کہ اللہ نے سانو جتنیاں اولاداں دیتیاں نے کم از کم ایک پتر نو دین دا حافظ ضرور بنا، ایک پتر نو دین دا عالم ضرور بنا۔ توڑے قریبی کسے اگر دعوت اسلامی دا ادارہ ہے جی شیر پورا ہے نا جی ایتھے کم از کم ایک پتر نو حافظ قرآن ہی بنا چھڑو، جنہی دیر تک قرآن پڑھے گا ثواب لبدا رہے گا۔ دیکھو میں مذہب پاک دے اندر بیٹھا نا جی تے ساڑھا بھی کسے بندے نے ذہن بنایا اس طرف لے کے آیا، اور جس نے میرا ذہن بنایا میں آیا، میں حفظ کیتا، حفظ تو بعد درس نظامی کیتی، درس نظامی تو بعد 7 سال ہو گئے درس نظامی پڑھان دیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رسول دے فضل نال کدی رب نو سجدہ کرن دی توفیق بھی مل جاندی ہے، کدی او دا ذکر کرن نال زبان تر بھی ہو جاندی ہے، اے ہن بھی ذکر پاک پہ کر دیا، ہن منو جدوں بھی جس نیکی دا بھی ثواب ملے گا نا، جو منو ثواب ملے گا میری وجہ تو انہوں بھی ملے گا جی دی وجہ تو میں اتھوں تک پہنچیا جن نے میرا ذہن بنایا۔ تے بابے اور ٹور جانا یقین جانو تے اولاد اس نے توڑا گریبان پھر لینا قیامت والے دن، تے کم از کم ایک پتر نو دین دا حافظ بنا چھڑو، جدو کی تے نماز پڑھے گا تے کم از کم اے تے آکھے گا نا یا اللہ میرے ابے دی بخشش فرما دے، میری ماں دی بخشش فرما دے۔ خیر احباب میں ازبیہ کردہ میرے نبی دے 2 پتر جنہ تو نسل چلی، ایک دا نام حسن ہے، بولے ذرا سبحان اللہ، ایک پتر دا نام حسین ہے، امام حسین دی جنی بھی شان ہے، پر حسن حسین دا بھی امام ہے، امام حسن حسین دے بھی امام نے۔ ایک بندہ امام حسن کو لایا کچھ منگن آستے تے آپ نے فقہی مسئلہ بیان کیتا، فرما بیلیا میں اپنے نانے کو سنیا، میرے نانے نے آکھیا جرا جان بوجھ کے ایویں منگدا ہوئے نا قیامت والے دن جدو اللہ دے حضور آئے گا تے او دے ہڈیاں تو علاوہ جسم تے ماس کوئی نہیں ہوئے گا، تے بلا وجہ بھی منگی دا نہیں ہوندا۔ کئیاں بندیاں نو بھی بڑی پیاری عادت ہوندی ہے، موڑ سائیکل اپنی کھلوتی ہوندی جان کے چابی مانگ دے پھرن گے جی، اپنے موبائل کولے بیلنس بھی ہے جان کے آکھن گے یار ایک کال تے کرائیں ذرا، یعنی پیاری عادت منگن والی۔ دکان دے سامنے بیٹھے ہوں گے، سامنے بندے نو ٹیٹ کر دے رہن گے، او ماری گیا روری گیا انی دیر ہو گئی تینوں آکھیا بوتل پلا تو کدی وہ بھی نہیں پلائی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہیا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، حضور نے فرمایا تھلرے ہاتھ نالو اتلا ہاتھ بہتر ہوندا جے، اے منگن نالو ونڈا نال ہاتھ بہتر ہوندا، منگی دا نہیں ہوندا جان بوجھ کے۔ اللہ دا شکر ادا کری دا مالک نے جس حال وچ رکھیا ہوگا۔ خودداری دی زندگی جینا سیکھو سجنوں، خودداری دی زندگی۔ دنیا اندر جتنا جسم جتنیاں مصیبتاں برداشت کرے گا قیامت والے دن اتنیاں ہی قیامت دیاں جناب منجریاں مصیبتاں نے پریشانیاں نے اللہ بندے نو اونہ ہی محفوظ رکھے گا، گھبراہٹ تو اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو امام حسن نے مسئلہ بیان کیتا، فرمایا بیلیا جان بوجھ کے نہیں منگی دا ہوندا، انہوں نے کہا حضور میری مجبوری یہ میں تاد مانگ رہا، تے علی دے پتر نے 100 درہم عطا فرمایا۔ کنا 100 درہم۔ میں عرض کی تھی حسن جیسا کوئی نہیں، او بندہ اوتھو نکلے آتا امام حسین دی بارگاہ چ، دروازے نو دستک دیتی منگیا، امام حسین نے بھی اوہی مسئلہ بیان کیتا جرا بڑے پرانے کیتا ہے، بیلیا جان بوجھ کے نہیں منگی دا، انہیں آکھیا جناب مجبوری ہے اس لیے پیا منگنا۔ حسن نے 100 دیتا ہے، امام حسین گھر گئے تھے 99 درہم لے کے آئے، ایک کٹ 100 ہاتھ بانے کے کہنے لگا، اللہ کرے بندے سمجھنا، ہاتھ بانے کے کہنے لگا حسین حسن نے تے 100 درہم دیتے تے تو 99 دیتے ہیں، فرمایا چلا ہویا پہ ہن میں حسن دی برابری کرانگا، ہن میں حسن دی برابری کرانگا۔ اوے حسین حسن دی برابری نہیں کر سکتا، سچی دسیا جے جرا حسین حسن دی برابری نہ کر سکے اج دا 2 نمبر شاہ کی میں کر سکتا ہے؟
اور تو شاہ ہے تے حسن سید نام نے تیری شاہی جتی دی نوک تے اسا سید بھی انہوں من دے تے پیر بھی انہوں من دے جرا حسین بھی سردار من دے تے حسن بھی سردار من دے فرمایا ان چلایا بے میں حسن دی برابری نہیں کر سکتا اور سائل اوتھو اٹھیا تے حضرت عبداللہ ابن عمر دی بارگاہ چے آ گیا عبداللہ ابن عمر دی بارگاہ چے تے کہنے لگا جناب میں مجبور ہم انہوں کو جدو حضرت عبداللہ ابن عمر نے 6 درہم دیتے کنے صرف 6 تے امام حسین پاک نے تے امام حسن پاک نے 100 تے ایتھے 6 درہم ہاتھ بانے کے کہنے لگا حضور حسین نے 99 دیتے نے حسن نے 100 تے تسی صرف 6 درہم اے ہدف تے لاگے چاگے بھی نہیں ایک گھر تے رردی مردی بھی نہیں ان ذرا فاروق اعظم دے پتر دا جواب سن عبداللہ ابن عمر بول کے فرما لے کے چلا میں تیرا کی خیال ہے میں علی دے پترہ دی برابری کرانگا اوے حسن حسن ہے حسین حسین ہے نہ حسن دا جوڑے نہ حسین دا جوڑے قاضی ایاز مالکی نے الشفاء اندر لکھیا جی میں صحابہ دا مقام اور مرتبہ ہے نا ایمی انہاں دی اولاد دا بھی ہے یعنی ابو بکر صدیق سب تو افضل نے انہاں دی اولاد دا بھی ہوئی مرتبہ ہے فاروق اعظم دوسرے نمبر تے نے انہاں دی اولاد دا بھی ہوئی مرتبہ ہے اللہ حاضر القیاس لیکن اگے جا کے قاضی ایاز اندر اللہ اولاد فاطمہ پر جنہ دی ماں زہرا ہے نا او پتر ابو بکر دے پترہ نالو بھی افضل ہے او پتر فاروق اعظم دے پتر نال بھی افضل نے تے پھر کیوں نہ کہ یہ بے مثال گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا حضرت گوڑے تھلے کر کے دے حضرت بازو ایک دفعہ اٹھایا جائے ماشاءاللہ حضرت میں نے بکھایا جائے بندے کیرے بولا جنہاں نے ایک دفعہ حضرت ہاتھ چوکے رکھے جائے میں دیکھ رہا حضرت ماشاءاللہ سارے ریڈی ہو گئی آج میں بازو چکے جنا ہی نظر آؤں ذرا اپنی آواز بھی چک لیجئے ہون بولے ذرا بے مثال گھر علی دا بازو تھلے کر لو آواز بلند رکھے جے بے مثال گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا لاجواب در علی دا در علی دا در علی دا اساں سنیا دا پیر علی دا کعبہ بنیا گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا بولو بے مثال گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا لاجواب در علی دا در علی دا اور ایک گل یاد رکھیا جے اسی جدا بھی ذکر کریے نا جی او مقابلے بازی ہوتے ذکر نہیں کر دے ہوندے گل یاد رکھنی تو ساڑھے بزرگوں نے لکھیا ہے ایک عام بندہ انج سمجھو کہ زمین تے ہے تے حضرت امیر معاویہ آسمان تے نے یہ ہے مقام اور مرتبہ لیکن جدو مولا علی تے حضرت امیر معاویہ دا نام لئیے نا تو ادو پتہ کی فضیلت ہوندی ہے ادو یہ سمجھو امیر معاویہ زمین تے نے تے علی آسمان تے نے یہ اعلیٰ حضرت نے لکھے فتح رسول ہون بندہ پھر سنیاں نے واقعے کہ سنی آل نو نہیں مندے تے لوگ ڈٹورا پڑھا کی بیڑ دینے بیکھو جی میرے نبی پاک نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی علی میرا گوشت تیرا گوشت میرا جسم تیرا جسم دمو کا دمی خون تک گل کی تھی نفسو کا نفسی جان تک دی گل کی تھی تے لوگ پتہ کیا دے بیکھو جی اے دسو جناب باقی کتھے نے توجہ یار توجہ بس میں گنے کے صرف 5 to 7 منٹ اندر اپنی حاضری کمپلیٹ کر رہا ہے توجہ کرنا ذرا لوگ آندے جناب دسو جی باقی کتھے نے ہجرت دی راتی بستر مولا علی دسو جی باقی کتھے نے خیبرے تے جنڈا مولا علی نو
تے میرے نبی نے دے کے فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، میں انہوں جنڈا دے رہا ہوں جرا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے، اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردہ ہے، دسو جی باقی کتھے نے؟ میرے نبی نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه فلينظر الى علي بن ابي طالب، من اراد ان ينظر الى يوسف في جماله فلينظر الى علي بن ابي طالب، من اراد ان ينظر الى عيسى في زهده فلينظر الى علي بن ابي طالب، من اراد ان ينظر الى موسى في جلاله فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من کنت مولا فعلی مولا۔ اور لفظ پڑھ کے سنائے نے جڑے مصطفیٰ دے منہ نکلے نے، جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ اس منہ دا دیدار عطا فرمائے۔ لوگ یہ حدیث بیان کر کے اندے دسو جی باقی کتھے نے؟ میں آنا ہونا اسی یہ گل نہیں پوچھ دے کیونکہ ونڈ پانا اس اہل سنت نو سکھایا نہیں گیا، نقل کفر نہ باشد اسی نہیں پوچھ دے، اے عطا میرے مصطفیٰ دی حضور جنو چاون نوازن پر توجہ 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 توجہ، پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو توجہ کرنا ذرا، اسی ونڈ نہیں پاندے، اے عطا مصطفیٰ دی ہے، پر ایک التزامی جواب چشتی دا بھی لے جانا انشاءاللہ جنی دیر تک حیات رہے گا کن کھر کن گے تینوں یاد رہے گا کسے جواب دیتا ہے؟ التزامی جواب ہے جے تو ہر گل دے پیچھے نہ لانا دسو جی باقی کتھے ہیں؟ پھر ایک میں بھی تینوں سوال کرنا جا تو ہی کسے دے سامنے رکھیں جے تو آنا ہے جے تو آنا ہے ہجرت دی راتی بستر علی پاک نہ دیتا ہے دسو جی باقی کتھے ہیں؟ پھر میں بھی تینوں پوچھاں گا ہجرت دی راتی نال ابو بکر دس باقی کتھے ہیں؟ بول 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 سبحان اللہ، اوہ ہجرت دی راتی نال ابو بکر سانو بھی تو سمجھاؤ سانو بھی تو دسو باقی کتھے ہیں؟ گار دے اندر تین راتا نال ابو بکر سانو بھی تو دسو باقی کتھے ہیں؟ محبت دی جمپری جنال ابو بکر سانو بھی تو دسو باقی کتھے ہیں؟ قبا مسجد دی بنیاد رکھا لگے تے نال ابو بکر میں بھی پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ مدینے داخل ہونے لگے تے نال ابو بکر دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت والے دن جنہوں 8 دروازیاں جو آواز آئے گی آجا جنت 8 دروازیاں جو جنہوں آواز آئے فرمایا او میرے ابو بکر میں پوچھنا چاہنا اوے دسو باقی کتھے رہے؟ کریم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کرنا سے جدا عمل پیش کرانگا او میرے ابو بکر میں پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تے نہیں ہے جے ہندہ تے میرا عمر ہندہ میں پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر نبی دا ایک رفیق ہے میرا رفیق میرا عثمان ہے میں پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا میری امت جو سب تو زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے میں پوچھنا چاہنا دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان دا ہے میں پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ تینوں اللہ دا سلام بھی ہے تینوں جبریل دا سلام بھی ہے میں پوچھنا چاہنا ہوئے دسو باقی کتھے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا جنہیں داؤد نبی دا لہن سننا ہوئے آواز سننی ہوئے
او قرآن میرے ابی بن کعب کو سنے میں پوچھنا چاہنا اے دسو باقی کتھے نے میرے آقا نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے میں پوچھنا چاہنا اے دسو باقی کتھے نے فرمایا جنہیں قرآن سکھنا ہوئے میرے عبداللہ ابن مسعود کو سکھے میں پوچھنا چاہنا اے دسو باقی کتھے نے فرمایا میری امت اللہ نے فقیدہ جنہوں علم عطا فرمایا او معاذ بن جبل ہے میں پوچھنا چاہنا اے دسو باقی کتھے نے میرے کریم نے فرمایا جنہیں کھانے آئے سرید دا مقام ہے انہیں پی پینے جو میری عائشہ دا مقام ہے سرید کھانے دا سردار ہے عائشہ بی بیاں دی سردار ہے ان سانوی تے دسوئے باقی کی تھے پر آسانی کچھ لے توبہ 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 آسان نہیں باندے ہوندے اے عطا میرے مصطفیٰ دیئے جزوی فضیلت میرے نبی نے ہر ایک نو عطا فرمائی ہے حضور جنوں جنہ چاہو نوا چھڑا سنی تو اپنی نسبت ناز کر رہے اللہ نے رسول دیتا ہے رسول اعظم نبی دیتا ہے نبی اعظم صدیق دیتا ہے صدیق اعظم فاروق دیتا ہے فاروق اعظم عثمان دیتا ہے سخی اعظم علی دیتا ہے شجاع اعظم حسن دیتا ہے سید اعظم حسین دیتا ہے شہید اعظم اے سنی اپنے بختہ ناز کر رہے اللہ نے مذہب دیتا ہے سواد اعظم جماعت دیتی سواد اعظم کتاب دیتی کتاب اعظم امام دیتا ہے امام اعظم غوث دیتا ہے غوث اعظم اللہ نے نوازیا ہوا ہے تے اپنی نسبتوں تے ناز کرو اصل جڑے بندے آل تہار نو پونک دے نے نا اے جاہل نے علم تواری نے علمی یتیم نے علم والا بندہ کدی بھی یہ کام نہیں کر لگا تے کسے بندے دے متھے تے بھی نہیں لکھیا ہوندا کہ اے جاہل ہے تو ہی کدی کہ بندے دے متھے تے یا دے گھر تے باہر نہیں پڑھو کہ لکھیا ہوئے کہ اے پاگل ہے بعض لوگ پتہ کی اندر لوگ اندر نے جناب جنہوں لکھنا نہیں ہوندا پڑھنا نہیں ہوندا وہ بندہ جاہل ہے میں نہ ہونا نہیں جنہوں لکھنا نہیں ہوندا پڑھنا نہیں ہوندا وہ بندہ جاہل نہیں ہوندا جہالت ایک رویے دا نام ہے جہالت ایک رویے دا نام ہے 16 پرن تو بعد بھی ویاہ دی روٹی کھلے تے بندہ پراتو تے لمیاں پہ جائے او پرے لکھے کہ جاہل ہے 14 پرن تو بعد بھی چار پائی ہوتے سرانے علی سیر تے آپی بیٹھا ہوئے تے بڑھا بابا پیو باپ پیندہ علی سیر تے بیٹھا ہوئے تے پرے لکھے کہ جاہل ہے تسی لاکھ کون لکھنا پڑھنا ہوندہ نہیں جہالت ایک رویے دا نام ہوندہ میری ماما بہنہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں جہالت ایک رویے دا نام ہے صاحبو عرض کرنا چاہنا بے ادب اور جاہل بندہ علم تو آری ڈوبدہ ہوندہ ہے تہذیب والا بندہ نہیں کری ڈوبیا تہذیب اور ہوندہ ہے علم اور ہوندہ ہے علم والا بندہ ڈوبدہ ہوندہ ہے تہذیب والا بندہ نہیں جو ڈوبدہ شیطان کو کٹ علم سی اے دے علم دا اعتراف تے قرآن نے بھی کیتا ہے پر ڈوب گیا تہذیب نہیں سی دے کو تہذیب اور ہوندی ہے علم اور ہوندہ ہے میری وڈیری ماں جنہوں تلفظ دینا اپنا نا لینا بھی نہیں ہوندہ او خدیجہ نوی ختیجہ تینال پر دی ہوندی ہے ختیجہ یعنی دال نوی تینال پر دی ہوندی ہے اے وڈیری اماں رات نو سویں ادھی رات نو اماں دی اکھ کھلے پیاس لگی ہوئے انہوں جتی لبے یا نہ لبے پر سر ننگا نہ رکھے گی انجا ہے گال کے نہیں یہ چلنا سپیکر کے بند کر دی تے سون لیں دے کو 2 منٹ وری چل دے رہن دیں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
احباب توجہ عرض کر رہے ہیں کہ کسی بندے دے متھے تے نہیں لکھا ہوندا کہ وہ پاگل ہے، رویہ دس دے توجہ کرنا ذرا۔ ایک وڈیری ماں جنوں تلفظ نال اپنا نام لینا بھی نہیں ہوندا، اے اما رات نو ستی ہوئے، ادھی رات دے ویلے ایدی اکھ کھلے، انہوں پیاس لگی ہوئے، انہوں جتی لبے یا نہ لبے پر سر ننگا کدی نہ رکھے گی، انجھے گل کے نہیں۔ اما روٹیاں بنا دی ہوئے، سبزی کٹ دی ہوئے، سر دے دوپٹہ نہ ہوئے، اذان دی آواز سنائی دے، اتھے ہی ہر کم چھڑ کے پہلے دوپٹہ بھرے گے، اپنے سر دے رکھے گے، اماں لیٹی ہوئے، سر دے دوپٹہ نہ ہوئے، اذان دی آواز آئے تے اماں دوپٹہ چھتی نال جناب ایمان اپنے سر دے رکھے گی، تے جے او صحیح اماں دی پوتی یا پرپوتی، نواسی یا پر نواسی، کسی کالج پر کے لیکچرار لگ جائے، 500 سٹوڈنٹ سامنے ہوئے تے سر دے دوپٹہ نہ ہوئے تے سمجھ رہا ہے علم تے ہے پر تہذیب کوئی نہیں، پر آؤ جری وڈیری ماں گھر بیٹھی ہے، او دے کول علم اگرچہ کوئی نہیں پر تہذیب ہے، اے ہوئی دسنا چاہاں علم آرہ ڈوب جاؤں تہذیب آرہ تر جاؤں۔ ہیں جی عارفان دے سلطان نے کمال کتاب فرماند نے علم پریا جوہر نہیں بن دے جرے ہو من ذات کمینے پتل کدی سونا نہیں بندا پامیں چاہیے لکھ نگینے شوم کلو کدی داد نہیں ملدی پامیں ہوون لکھ خزینے بنا ادب بھی جات نہیں میرا کامل باہوں پاویں مریے وچ مدینے ابو جہل علم رکھ دے، ابو لہب علم رکھ دے، عتبہ اور شیبہ علم رکھ دے، پر ڈوب گئے غرق ہو گئے، پر حبشہ دا غلام ہے، فارس دا غلام ہے، بلال اور سلمان انہاں دا نام ہے، روم دا غلام ہے، صحیب اس دا نام ہے، علم اگر کہ ککھ نہیں سی رکھ دے پر تر گئے کیونکہ انہاں محبوب دا عدم کیتا ہے۔ صاحب ہوئے ہوئی پیغام ہے بس آج دی اس بزم دا اللہ رسول اللہ وفاداری کرو، قرآن دی تلاوت دیادی بن جاؤ، 5 وقتہ نماز پڑھیا کرو، صحابہ اور اہل بیت کسی بھی ہستی دا جدوں بھی ذکر آئے تے محبت دے نال، عقیدت دے نال، اچھے الفاظ دے نال انہاں دا ذکر پاک کرنا ہے۔ اللہ کریم دی پاک اور بلند بارکت چلو آئے، مالی کو مولا میرا پڑھنا عبدہ سنہ قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی جی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، حسن ارجاؤں قیامت میں مولا کہیں، حسن ارجاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کرانا
جائیں تو زمین دفن ہونے کو مل جائیں تو زمین تم پہ ہر دم کروڑا اب بلا لو مدینے میں عطار کا اب بلا لو مدینے میں عطار کا یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو اس کے سوا آرزو ہی نہیں آتا کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرانا درود و سلام تاجدار حرم ایسے سردی تم پہ ہر دم کروڑا درود و سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے ہمارے پاک پروردگار یا اللہ اول تاخیر مولا اس بسم پاک میں مولا جو بھی نیک کام کیا گیا مالک کو مولا تلاوت قرآن نعت رسول مقبول بیانات ہوئے صلاۃ والسلام ہوا مولا دعا ہو رہی ہے میرے مالک کو مولا ہمارے پڑے پر نہیں اپنی رحمت کے شایع نشان اس پہ اجر و ثواب عطا فرما اے مالک یہ سارا ثواب تیرے پیارے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین آل پاک ازواج مطہرات صاحبزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما مولا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی ارواح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما مولا کل نبی ولی کتب ابدال شہداء قلندر کل مومنین کل مومنات کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اے مالک کو مولا حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار نان کے داد کے عزیز و اقارب چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں وصال کر گئے سب کی روحوں کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا اللہ خصوص بالخصوص مولا آج کا یہ سارا ثواب مولا میرے رحمت بھائی کے ابو مرحوم امی مرحوم اس خاندان سے مولا جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں چلے گئے یا اللہ ان سب کی روحوں کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے مالک و مولا ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو نور منور سے روشن فرما مولا ان کی قبروں پہ ہر گھڑی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا مولا جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اے مالک اس گھر پہ اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما اس گھر کے بچے کو عاشق رسول بنا 5 وقت کا نمازی بنا مولا نیک متقی و پرہیزگار بنا اے مالک کو مولا رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما مولا تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما اے مالک و مولا سب کے علم عمل جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما یا اللہ بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں آفتوں حادثوں زمینی آسمانی ناگہانی آفات سے ہمیشہ محفوظ فرما مولا ذہنی جسمانی و قلبی سکون عطا فرما اے پاک پروردگاری عاشقان رسول جہاں جہاں سے آئے ہیں مولا قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما مولا اپنی رضا کا مژدہ سنا دے
اے مالک و مولا ہم سب سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا اللہ پاک، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے پاک پروردگار یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ یا اللہ جنہوں نے یہ انتظام و انصرام کیا یا اللہ دام درم سخن قدم جس طرح بھی اس بزم کو سجانے میں جس نے حصہ لیا یا اللہ سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ، سب کی بخشش فرما، سب کو نیک نمازی متقی و پرہیزگار بنا مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ۔ اے مالک و مولا ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہماری التجاؤں پہ اپنی رحمت کی نظر فرما، اپنی رحمت کی نظر فرما، اپنی رحمت کی نظر فرما مالک۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے بہتر ہے، مرحومین کے لیے بہتر ہے، تو بہتر جانتا، اپنی شان کریمی کا صدقہ بن مانگے عطا فرما اللہ پاک یا اللہ۔ ہمیں خیر و عافیت سے جو بھی جہاں جہاں سے آئے ہیں یا اللہ سب کو عافیت خیریت کے ساتھ اپنے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنے گھروں کو اپنے ذکر سے آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔